بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب کے مطابق ہمیں 70,000 جنتیوں والی حدیث کے مضمون پر بات کرنی چاہیے، لیکن ماہ محرم الحرام کی نسبت سے دو باتیں جو سمجھنا ضروری ہے، ان کے متعلق اپنی معروضات اس ملاقات میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ہجری تاریخ، قمری تاریخ کو اپنانا چاہیے۔ یہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک ظاہری نشان ہے، اور آج امت مسلمہ اس نشانی کو آہستہ آہستہ گم کرتے جا رہی ہے۔ قمری مہینوں، چاند کے یا اسلامی مہینوں کی تاریخ یہ ہمارے شعائر میں سے ہے، امت مسلمہ کی پہچان اور نشانیوں میں سے ہے۔ چاہیے یہ کہ ہر مسلم ادارہ، ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر کاروباری، ہر ڈائری میں اسلامی تاریخ ہے جو اسے اجاگر کیا جائے۔ طلباء کے علم میں ہو، یہ اسکولوں میں لکھی جانے والی جو تاریخ ہے وہ قمری اور اسلامی تاریخ ہو۔ اگرچہ عیسوی تاریخ ہم پر قائم ہو چکی ہے، ہماری ناعاقبت اندیشیوں کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ مغلوبیت کا شکار ہو کر اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں، لیکن جہاں سے یہ غلطی شروع ہوئی تھی وہیں سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ امت مسلمہ کے درمیان اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اہل اسلام کا ہر طبقہ اسے تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے ایک تو اس مجلس کا یہ پیغام ہے کہ ہجری تاریخ کو زندہ کریں اور ہجری تاریخ کو اپنے معاشرے میں عام کر دیں۔ آپ یاد ہوگا آپ کو، جب ہم بچپنے میں اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، وہ شادیوں کے لیے یا دیگر تقریبات کے لیے یا آنے جانے کے لیے چاند کی تاریخ کا تذکرہ کیا۔ چاند کی فلاں کو فلاں شخص کی شادی ہے، چاند کی فلاں کو فلاں کا عقیقہ ہے، فلاں کا ولیمہ ہے، فلاں جگہ جلسہ ہے، فلاں مقام پر ہم نے جانا ہے۔ ہمارے بزرگ چاند کی تاریخ کو اپنایا کرتے تھے، یعنی قمری تاریخ کو اپنایا کرتے تھے۔ اب تو قمری مہینوں کا تعارف تک اہل اسلام کی خصوصاً نئی نسل کو نہیں ہوتا ہے، جبکہ عیسوی تاریخ وہ ہم پر اس قدر مسلط ہے کہ دسمبر کے مہینے کی 31ویں کی رات کی 12:30 بجے کیا مسلم ممالک، کیا عیسائی ممالک، کیا ہندو ممالک، کیا سکھ، سب لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نئے سال کی مبارکبادیں، نئے سال کی خوشیاں، پچھلے سال کا اختتام، اخبارات نئے سال کے سورج کے طلوع ہونے کے جو مناظر ہیں وہ ساری قوم کو دکھاتے ہیں، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ اہل اسلام کا جو نیا سال ہے، جو ابتدائے سال ہے، وہ ماہ محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے، ماہ جنوری میں شروع نہیں ہوتا ہے۔ اور ماہ محرم الحرام کا ابتدائے سال ہونا، یہ بات امت مسلمہ کے اجماع سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ عہد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسلامی سلطنت میں وسعتیں ہوتی جا رہی ہیں، کئی ممالک اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے، معاہدے لکھے جاتے ہیں، خطوط بھیجے جاتے ہیں، دستاویزات تحریر کی جاتی ہے، اور تحریروں میں تاریخ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو اٹھایا گیا کہ کون سی تاریخ لکھی جائے، تاریخ کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ بالآخر سلف صالحین کی ایک جماعت، صحابہ اکرام کی ایک جماعت، تابعین کی ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم الحرام سے
سال کی ابتدا کی جائے۔ وجہ یہ بنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 13واں سال ہے، حج آپ کر رہے ہیں، مدینے سے 100 افراد اہل اسلام کے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ رات کے دوران مینا کی راتوں میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مدینے کے مسلمانوں کی، اور اس میٹنگ کا نام بیعت عقبہ ہے۔ یہ بیعت عقبہ بدر کے مقابلے کی، یا بعض لوگوں کے نزدیک بدر سے بھی زیادہ فضیلت والی یہ بیعت ہے۔ مدینے والے منت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ مکہ چھوڑیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم اپنی جانوں اولادوں گھر بار سے بڑھ کر آپ کا دفاع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا اور اس وفاداری پر انہیں جنت کی بشارت۔ ایگریمنٹ ہو گیا، عہد ہو گیا۔ یہ وہ مبارک وعدہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس وعدے کی برکت سے اللہ نے اہل اسلام کو ریاست مدینہ نصیب فرمائی۔ مدینہ نبویہ کے پہلے حکمران خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ پہلا عہد بیعت عقبہ ثانیہ کی صورت میں مینا کے میدان میں رات کے پچھلے پہر وادی خیف کے اندر ایک خفیہ میٹنگ میں ہوا تھا۔ چاند کی 11، 12 اور 13 تاریخ مینا کی راتیں ہیں۔ انہی راتوں میں ایک رات میں یہ معاہدہ ہوا، باقاعدہ مدینے والوں کے ساتھ مکے کے مسلمانوں کا یہ معاملہ طے ہو گیا، جو جا سکتا ہے پہنچ سکتا ہے، جیسے تیسے کرے وہ مدینے پہنچ جائے۔ مدینے میں ان کے بھائی ان کی خدمت کے لیے، ان کی میزبانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولیں۔ یہ عہد طے ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ جو جا سکتا ہے مدینے پہنچ جائے۔ اللہ کی طرف سے جب مجھے اجازت ملے گی میں بھی مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ جب اجازت مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہجرت شروع کی محرم الحرام کے مہینے سے۔ ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، کیونکہ اہل مکہ ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہونا شروع ہوئے۔ محرم کا مہینہ تھا۔ اس موقع کو بنیاد بناتے ہوئے اہل اسلام نے اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان تاریخ اسلامی کو اجاگر اور زندہ رکھنے کے لیے اسلامی تاریخ کو محرم کے مہینے سے شروع کیا۔ اب جب بچے کو یہ بتایا جائے گا یہ ہجری تاریخ ہے تو وہ پوچھے گا ہجرت کا کیا معنی ہے۔ بتایا جائے گا یہ واقعہ ہے 13 نبوت کا۔ مکے کے مسلمان گھر بار چھوڑ کے مدینے گئے تھے، مدینے کے میزبانوں نے ان کی حفاظتیں کی تھی، پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ پہلی اسلامی حکومت اللہ کی زمین پر قائم ہوئی تھی، پھر بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر خیبر ہوئی، حدیبیہ کی صلح ہوئی، عمرہ قضا ہوا، حجۃ الوداع ہوا، جنگ تبوک و موتہ ہوئی۔ سارے معاملات آپ سامنے رکھیں گے۔ مسلم فرد اپنی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا، اپنی اصل کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ امت مسلمہ تاریخ اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ یہ بنیادی حکمت تھی جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان اس تاریخ کو اجاگر کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم نے امت مسلمہ کے لیے بہت ساری شرمندگیوں کا سامان پیدا کر دیا۔ ہم اپنی اصولوں اور بنیادوں کو بھول گئے ہیں۔ پرانے علماء کی کتابوں میں آپ دیکھیے ہفتے کے دنوں کے نام لکھتے ہیں، شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، خمیس اور جمعہ، یہ نام رکھتے ہیں۔ کوئی ہفتہ، اتوار، سوموار، منگلوار، بدھوار یہ نہیں رکھتے۔ بدھ مت بدھ کے نام پر ہے، منگل ایک بدھ کا نام ہے، اتوار اور سوموار سومناتھ بدھ کے نام پر ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر حتیٰ کہ ہمارے نام اور حتیٰ کہ
اسلامی تاریخ کے جغرافیکلی طور پر جو پرانے قدیم نام تھے، یہ اندلس ہے، یہ قرطبہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ مٹا دیے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ آپ نقشہ کھول کے بیٹھتے ہیں، اندلس کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہم نے سنا تھا موسیٰ بن نصیر حملہ آور ہوئے، ہم نے سنا تھا طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں اور اندلس میں داخل ہو گئے تھے۔ ہم اس میپ پر اندلس دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم قرطبہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم مصر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایجپٹ نظر آتا ہے، مصر نظر نہیں آتا۔ ہماری بنیادوں کو، ہمارے تعارف کو، ہمارے ناموں کو، ہمارے دنوں کے ناموں کو، ہمارے مہینے سالوں کے ناموں کو ہم سے گم کر دیا۔ جنہوں نے گم کیا ہمیں ان پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ ان سے اس کے علاوہ ہمیں کیا توقع تھی، لیکن ہم جو استعمال ہوئے ہم نے شرمندہ کیا ہے، ہم نے شرمندہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری اصل کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری بنیادوں کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو قوم اپنے شعار اور اپنی اصطلاحات اور اپنی بنیادوں کو بھول جاتی ہے، آہستہ آہستہ انہیں اپنی تہذیب و ثقافت یاد نہیں رہتی، پھر ان کی تہذیب و ثقافت اردو زبان کے ساتھ مجموعی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے۔ کچھ لفظ وہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے، لشکری زبان بن گئی۔ ایسے ہی تہذیب و ثقافت بھی ایسی، کچھ یورپ سے، کچھ ہندوستان سے، کچھ کسی سے، کچھ کسی سے، اپنی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مسلم کیلنڈر وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، یا آپ اپنی کمپنیوں، اپنے اداروں اور اپنے تعارف کے لیے کیلنڈر وغیرہ بناتے ہیں اور اس میں آپ تواریخ لکھتے ہیں، تو اسلامی تاریخ کو چھوٹا سا کر کے نہ لکھا کریں جیسے مجرم کو باندھ دیا جاتا ہے کسی بڑے آقا کے نیچے۔ بڑا سارا اجاگر کر کے لکھیں، نمایاں رنگ کے ساتھ لکھیں۔ مسلم معاشرے میں اسلامی تاریخ ڈھکی چھپی چوروں کی طرح چھپنے والی نہیں ہے، کھلی ڈھلی اسے لکھیں تاکہ مسلم لوگوں کو یہ پتہ چلے۔ بچہ پوچھے یہ کون سے والی تاریخ ہے، وہ کون سے والی تاریخ ہے، اسے آگاہ کیا، اسے آگاہ کیا جائے۔ ایک یہ پیغام ہے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکے میں تھے تو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو محرم کی 10 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ملت ابراہیم، دین ابراہیم کی پرانی تعلیمات کی باقیات میں سے تھا، جو اہل مکہ میں بھی باقی تھا، اہل مدینہ میں بھی تھا۔ آپ نے 10 کا روزہ رکھا۔ آخری سال ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا۔ آج آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، ان کا اس روزے کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے۔ آپ نے فرمایا یہود کیوں رکھتے ہیں، بتایا گیا یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ، یہ وہ دن ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنو اسرائیل کو یہودیوں کے اپنا فرعونیوں کے تسلط سے نجات نصیب فرمائی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے یوم تشکر کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ظام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہیں، ان سے اظہار عقیدت، اظہار محبت کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ اس قدر قربت کا نہیں ہے جس قدر قربت کا رشتہ ہم اہل اسلام کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ ہمارے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے، یہودی مشرک، موسیٰ علیہ السلام موحد، ان کا آپس میں کیا تعلق؟ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے کہ ان کا دین اور ہمارا دین اسلام ہے۔ نحن احق بموسیٰ منہم لئن عشت قادما لاصومن التاسع، اللہ نے اگر زندگی بخشی آئندہ سال میں انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھوں گا۔ راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا
کہ اسی دن یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہوں، اسی دن مدینے کے مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہوں، ان کے روزے میں مشابہت ہو، آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے پسند نہیں کیا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ فرمایا، لا صومن التاسع، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اے مع العاشر، میں 10 کا تو رکھوں ہی رکھوں گا، اور میں 9 کا ساتھ رکھوں گا تاکہ 10 کی فضیلت بھی مل جائے اور یہودیوں کی مشابہت سے بھی میں بچ سکوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور اس دفعہ 9 تاریخ جمعے والے دن بن رہی ہے اور 10 تاریخ ہفتے والے دن بن رہی ہے۔ اس جمعے والے دن روزہ رکھیں اور پھر ہفتے والے دن روزہ رکھیں۔ یہ انشاءاللہ ماہ محرم کے حوالے سے وہ ثابت شدہ مستند اور مستند بات ہے جو دین اسلام کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے۔ ان دونوں پیغامات پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں اور توقع کا تعارف اگلے ہفتے پر رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔